شہزادی فائزہ اور بولنے والے اچھے دوست۔ دیوان پور کا ایک گاؤں تھا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا اور اس کے باہر خوبصورت رنگ برنگے فوارے لگے ہوئے تھے، اور اس کے پاس ہی ایک تالاب تھا جس میں بطخیں رہتی تھیں۔ محل کے سامنے ایک خوبصورت باغ تھا جس میں مختلف قسم کے جانور رہتے تھے، اور اس محل میں پیاری سی شہزادی رہتی تھی جس کا نام تھا شہزادی فائزہ۔ ایک دن شہزادی باہر باغ میں سیر کرنے کے لیے گئی تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ میں جانوروں کے لیے ایک کہانی کا چینل بناؤں، پر اس کا نام کیا رکھوں؟ کیا الجھی استانی؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ چلو میں اپنے باہر دوستوں سے جا کے پوچھتی ہوں۔ کیا کڈس پوائنٹ بنگو؟ نہیں، مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ جیسے ہی شہزادی باغ میں پہنچی، سب جانور خوش ہو گئے اور بولنے لگے، ہاں شہزادی آ گئی، دیکھو شہزادی آ گئی۔ سب پرندے اپنی اپنی بولی بولنے لگے اور شہزادی سے کہنے لگے، شہزادی ہمیں کہانی سناؤ نا۔ ارے صبر کرو دوستو، پہلے میں ایک چینل بناؤں گی، پھر آپ کو روز کہانی سناؤں گی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ چینل کا نام کیا رکھوں۔ پیارے خرگوش بھائی، ہاں تم مجھے سمجھدار لگتے ہو، کیا تم مجھے چینل کا نام بتاؤ گے؟ خرگوش اپنی مونچھیں مروڑتے ہوئے اکڑ کر بولا، اس کا نام خرگوش کی کہانیاں رکھ لو، اس میں خرگوش کی شرارتوں کی کہانیاں بنانا۔ تم تو پورے کارٹون ہو۔ میں اپنے چینل کا نام ایسا رکھنا چاہتی ہوں جس میں سب جانوروں کی کہانیاں آئیں۔ تو مجھ سے پوچھا کیوں تھا؟ کوئی اور نام بتا سکتے ہو کیا؟ نہیں، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو۔ اتنا کہہ کے وہ بھاگ گیا۔ شہزادی فائزہ پھر گلہری کے پاس گئی جو اخروٹ کھا رہی تھی۔ گلہری بہن، مجھے کیا تم چینل کا نام بتا سکتی ہو؟ ہاں، چٹکی بھر کہانیاں رکھ لو۔ کیا چٹکی بھر کہانیاں؟ نام تو اچھا ہے، پر کیا تم کچھ اور بتا سکتی ہو؟ اوفو شہزادی، مجھے غصہ آ رہا ہے، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، میں ابھی اخروٹ کھانے میں بیزی ہوں۔ ارے تم کتنے بدتمیز ہو، اب میں کیا کروں؟ ہاں میاں مٹھو، کیا آپ مجھے بتاؤ گے کہ میں چینل کا کیا نام رکھوں؟ رنگ برنگی کہانیاں رکھ لو، جیسے ہیں میرے پر رنگ برنگے۔ ارے واہ، یہ نام تو اچھا لگ رہا ہے۔ شہزادی مجھ سے بھی پوچھو نا، سب سے پوچھا ہے۔ اچھا تم بھی بتا دو۔ بیسٹ کارٹون کہانیاں۔ ارے واہ، بیسٹ کارٹون کہانیاں، مجھے اپنے چینل کا نام مل گیا۔ شکریہ دوستو، آپ سب نے میری مدد کی۔ سب جانور اکٹھے ہو کے خوشی سے بولے، اب ہم ہوں گے اس میں کبھی ہیرو، کبھی ویلن، اور کبھی جادوگر۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دوست اچھے ہوں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ بائے بائے دوستو۔